السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنے واسطے اپنے پیارے خوبصورت گھر دے اندر آمن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیو، پہلی بات یہ اللہ دا گھر ہے، ان دی شان بھی بڑی ہے اور جیڑا اس نو بناندا ہے ان دی شان بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث دے اندر آندا ہے کمفحص قطات او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جیڑا بندہ اللہ دا گھر ایڈا بناندا ہے جیڑا کہ کونج دا آلنا ہے۔ بولی میری سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ شاعری لگ دے ہو، پڑھے لکھے لگ دے ہو۔ ایک تا میں نو عظیم خوشی ہے جیڑی اچانک آمدی ہے نا، خوشی ہو بڑی زبردست آندی۔ اچانک یہ خوشی ہوئی ہے کہ میرے استاد محترم ماشاءاللہ شہین صاحب اس مجلس دے وچ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے علم بھی دیتا ہے، اللہ نے تقوی بھی دیتا ہے، اور اللہ نے بولن دا ملکہ بھی دیتا ہے، اور ہور خوشی یہ ہے کہ ہیں بھی بلوچ میری قوم دے۔ آخر مطلب قوم تو مر پیاری لگ دی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک واری حسان بن ثابت آ گئے۔ حسان نبی دے دور دا نعت خان آ کے کہنے لگے کہ میرا دل کردا ہے کہ میں ذرا تھوڑی برادری دی توہین نہ کراں، کدی مزمم کہہ دندن تھانوں، کدی کوئی توہین کر دندن، تھوڑی جی میں شعراں دے اندر کراں نا انہاں دی تھوڑی جی لکھائی۔ تو نبی پاک فرمان لگے او حسان ہے تو میری قوم ہی نا، قوم تے ایڈی پیاری لگدی ہے۔ اس واسطے مینوں یہ بڑا فخر ہے کہ میرا بلوچ بزرگ ہے جڑا ملتان دا الحمدللہ بہت بڑا ہیرا علمی اعتبار نال، اور انہاں دی قدر کیتی کرو پیارے دوستو۔ ای اورنگے بزرگ نیت نہیں جمدے دنیا تے نہیں آندے۔ پیارے بھائیو ذرا غور رکھیا ہے، ایک تا ایک خوشی ہے اور دوسری خوشی ہے کہ میرا جگری یار بھائی حاجی ذوالفقار گجر صاحب انہاں نے تے مکان بنایا تے انہاں دے دل چ شوق آ کہ میرا بھائی یاسین بلوچ، حالانکہ کتھے میں بیٹھا کتھے ملتان ہے، وہ ماشاءاللہ اتنا بڑا بھائی بزرگ ہے، روپیہ والا بھی ہے برادری بھی گجر ہے، ذرا ٹیٹ جی قوم ہے، تے میں نو غریب نو اتنے بلایا ہے، تے بڑی گل ہے۔ اس دا مطلب ہے ساڈے پیار ترخ دین نہ کچھ لوگ دنیا چ۔ پیارے بھائیو، تیسری میں نو وڈی خوشی یہ ہوئی ہے کہ میں مسیت ویکھ کے حیران ہو گیا کہ اتنا اللہ دا گھر سونا ہے، او بندے دا کنا مقام ہے جنہ اتنی
محنت نال خوبصورت ماشاءاللہ اللہ دا گھر بنایا تے حدیث تمدا کونج دیال نے جڑا کوئی اللہ دا گھر بنا چھڑے تے اوندا سونے دا گھر جنت تعمیر ہوندا ہے تے اے تے کونج دیال نالوں کدیں وڈا گھر ہے. فرمایا کہ اے مینوں اتنا سونا لگ رہا حالانکہ میرا گھر تا نہیں، اے یاسین بلوچ دا گھر ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. اے کندا ہے؟ اچھی نہیں بول سکتے، گونگے ہو؟ کندا گھر ہے؟ اللہ دا. اے میرے نال تا بول بول کے چلنا پسی میں چوپ چپیتیا تقریر نہیں کرنی، جے سننی نے تو ذرا ٹیٹ ہو کے کرنی پونی ہے. ہوں گا بندہ گلاں کردا رہے تے دنیا ساری مدھی منہ کر کے بیٹھی رہے، کوئی گل دا چاستا نہیں نا. کی خیال ہے گھر کس دے؟ بس. حالانکہ تھانوں بھی پتا ہے، مینوں بھی پتا ہے کہ گھر اللہ دا ہے. صرف میں تھانوں بلانا چاہنا، تغید کرانا چاہنا کہ اللہ راضی ہو جائے گا. یہ کندہ گھر ہے؟ اللہ دا. تے مینوں ایڈا سونا پہ لگدا ہے میں اللہ دا بندے نوں، تے رب نوں کیڈا بندہ پیارا لگدا ہوئے گا جن نے اللہ دا گھر تعمیر فرمایا. پیارے دوستو، میں اپنی تقریر شروع کرنا چاہنا لیکن ایک گل کرنا چاہنا منت نہ ہے. منسو کہ نہیں؟ ویسے حاجی صاحب میرا ایک شوق ہے بھی بزرگان دی کرسی ہوندی، تسی مینوں کرسی دے دیتی ہے طالب علم نو تے شہین صاحب واسطے کرسی کوئی نہیں، جے اگر قریب ہے کوئی گھر کسے دا تے اے لے آؤ. پیارے بھائیو، ایک نکی جی میری ڈیمانڈو ہے، چھوٹی جی ڈیمانڈو پوری کرو گے مہمان دی؟ میری ڈیمانڈ مان لویا ہے، انشاءاللہ فائدہ تھی سی. ڈیمانڈ ہے کہ جدو میں پڑھانا رب دا قرآن تو تسی پڑھنا ہے سبحان اللہ. پڑھنا بھی ہے تو پڑھنا بھی ذرا ٹیٹ ہو کے خوشی نہ بلند آواز نہ سبحان اللہ پڑھنا. پڑھ سو کہ نہیں پڑھ سو؟ مینوں ایڈی امید کوئی نہیں، کیونکہ مینوں شہریاں لو ڈاری رہندا، جڑے شہری لوگ ہوندے نا وہ سبحان اللہ پڑھ دے بھی ہیں تے بے چسی جی پڑھ دینا، ہولی ہولی پڑھ دے، وہ چاس نہیں دیندے. جی بندہ کام کرے کوڑے روما نال تا چوپی چنگی ہے، پھر بندہ ٹیٹ ہو کے تا کر چھڑے. کی خیال ہے؟ ایک باری نا ہن میرے لئے غور کرے کہ سبحان اللہ کیڈا اہم ہے. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام، میں اجے تقریر اپنی شروع نہیں کی تھی، میں تواڈے کول انشاءاللہ نا کئیاں سالاں دی جڑے تواڈے ڈیڈ سبحان اللہ پھسی ہوئی ہے نا نہیں نکلی، وہ کڈھانی انشاءاللہ. یہ میری تواڈے نال اج بحث ہے، توجہ ہے. موسیٰ نبی علیہ السلام اس طرح سفر کر رہے ہیں، سفر ایک پتھر ویکھیا، اس پتھر نو جو ماریا زور دی ڈانگ، پتھر پھٹ گیا، پتھر ہی پھٹ گیا. ایڈا طاقتور نبی ہے، پتھر اور پھٹ گیا. یہ تو ایڈا وڈا نبی ہے، اتنا ترکڑا نبی ہے. موسیٰ علیہ السلام تو اتنا جلالی نبی سی. ایک باری فرشتہ آ گیا، کہندا جی میں تھوڑی جلد کرنی ہے کہ وہ ریڑے ہوئے نا، اور فرشتہ نیڑے آیا یہ نہ آ سکت. فرشتے دا جڑا نا آیا، فرشتے دا آنا اڑ کے باہر گیا. یہ داستان نہیں سنا رہا، یہ مسلم شریف دی حدیث سنا رہا، یہ کوڑو نہیں بات نہیں، یہ حدیث ہے. اور مسلم شریف وہ کتاب حدیث دی جن دے روایت ضعیف کوئی. اللہ حدیث دے اندر آندا ہے کہ اس فرشتے نو جو سٹی موسیٰ نبی نے، اتنا ترکڑا فرشتہ ہوندا آنا اڑ کے باہر تے پتھر دی کی پاور ہے کہ پھٹے نہ. وہ پتھر پھٹیا، ایک اور پتھر نکلیا کھلا ہے، اور نوی ٹھوکی، 7 پتھر پھٹ گئے. 7 ضربہ لائیاں تے 7 پتھر پھٹ گئے. 7 پتھراں دے وچ ایک کیڑا بیٹھا ہے. اللہ، صحت مند کیڑا، چنگا ببو کیڑا، بہترین موٹا تازہ کیڑا، جی میں آج دے زمانے دا برائلر نہیں ہوندا، چنگا پڑیا ہے، ہڈی کوئی نہیں، گوشت ہی گوشت تو سارا ہی بیکار.
نہ ماں نہ پیو نہ لانی نہ دینی، اللہ جانے تنوں لب کتوں گیا ہے، نہ اندہ کدی ذکر نہ کوئی مسئلہ ہے۔ پیارے بھائیوں، وہ جڑا کیڑا سی نا، میرے لمو کرو، میں تو ہی لگتا جی میں تسی کدی زندگی کرسی ویکھی نہیں۔ تھوڑا جا بزرگوں آج اچھا چلو ٹھیک آج علماء دی عزت اتنی وڈی ہے، قیامت والے دن نا، ایک میں تنوں گل نہ سناواں اپنی ایک اور گل یاد ہے کہ تسی انج نہ سمجھنا کہ میں کرسی نند واسطے ایویں منگائی۔ حدیث چاہتا ہے قیامت والے دن نا اللہ کچھ لوگاں نو آکھے گا مینوں تلوار نال وار کرو، تلوار نہ میرے تے وار کرو تلوار نال۔ ہن اللہ نو کون وار کرے؟ بندے کمبن لگ جان گے۔ اللہ آکھے گا ایڈے تسی دلیر آؤ ہن کمبدے کیوں نے؟ دنیا تے تا وار کردے رہو میرے تے۔ بندے آکھن گے اسی تو تیرے تے وار کیویں کر سکنے، تو عرشاں دا رب ہے اتنا آسمان دا۔ اللہ فرماندا سدھے ہو جاؤ میں تھوڑا نہ کرنا۔ اللہ پھر انہوں تے وار کرے گا، لوگ حیران ہو جان گے کہ خصوصی مجرم کون ہیں جنہاں نو اج رب پہ ماردا ہے۔ فرمایا اللہ اعلان کرے گا یہ دنیا تے رہ کے میرے عالماں دی بے قدری کرن والے اور علماء دی عزت نہ کرنا۔ اللہ دی قسم میرے ذہن چ بات ہے، اس واسطے بزرگاں دی عالماں دی عزت کرنا تواڈے تے فرض۔ پیارے بھائیو، موسیٰ نبی نے نا ویکھیا کیڑا، کیڑے دے منہ دے وچ ساوا گاہ ہے، او سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں؟ اردو شردو مینوں نہیں آندی، میں مکے بھی جا کے تقریرہ کر کے ویکھیا ہے، اردو چ نہیں، جی سمجھ آوے نہ آوے تہاڈی خوشی ہے، لیکن جایا جے نہ یہ مجلس دے وچ فرشتے آ گئے، انہاں نے اینڈ تک بہنا ہے، جدو مجلس مکنی ہے تو انہاں اللہ کو جانا ہے، اللہ نے کہنا میں سارے نو معاف کر چھڑیا ہے، جایا جے نہ سمجھ نہ آوے کوئی گل نہیں، وہ سواد نہیں آئے گا لیکن ثواب تو آئے گا نا، کوئی سمجھ آ ہی جائے گی ماڑی موٹی۔ ہاں میرے بھائیو، موسیٰ نبی نے نا حیران ہو گئے، اتھے اللہ تو روزی چا دیتی ہے، اللہ دا مینو رزاق آ دے۔ آج میرا موضوع بھی ہے رزق دی تلاش۔ آج جڑا میں تانوں موضوع سنانا چاہنا نا، او چودھری ہوتے نکے ہوتے وڈے ہوتے کاروباری ہوتے چھوٹے ہوتے بڑے ہو، آج رزق دی تلاش ہے جو دنیا پریشان ہے۔ میں رزق دسنا چاہنا کہ رزق کیویں آئے گا۔ بلے بلے او ساوا گاہ کھا رہا تے موسیٰ نبی حیران ہو گیا، اللہ ادھر تک موٹر وے بھی کوئی نہیں جاندا، لینک روڈ بھی کوئی نہیں جاندا، ادھر تک جی ٹی روڈ بھی کوئی نہیں جاندا، ادھر تک ٹینشن روڈ ہوندا ہے نا لوکل روڈ جنہ روڈاں تے رات نوں کھڑوتے ہوندے نے این کرن والے، وہ بھی کوئی نہیں جاندا، ادھر پانی کوئی نہیں، ہوا کوئی نہیں۔ اللہ تو ایڈا وڈا ہے، اللہ آندا مینوں کیا مشکل ہے۔ کیڑا کھا رہا ہے 7 پتھراں دے وچ، 7 پتھراں دے وچ، او ایک ڈش تازی ڈش اللہ دی ایک نعمت۔ تے موسیٰ نبی نو اللہ فرماندا ذرا اندے منہ نال کان لاویں نا، کان لایا تے او پڑھ رہا سی سبحان سبحانک، او سبحان اللہ پہ پڑھ دے کیوں آندا اللہ 7 پتھراں دے وچ رزق دین والا حق اللہ تو ہے، ایتھے رزق دینا مشکل بہت ہے لیکن تو ہر کمزوری تو پاک، ایتھے میں رزق لے سکدا نہیں ہاں پر تینوں تے مشکل کوئی نہیں۔ او سبحان اللہ کیڑا پیا پڑدا ہے جڑا ایک اللہ دی نعمت کھا رہا ہے بند کوٹھڑیاں دے اندر، تو ہزاراں نعمتاں کھان والا پھر بھی اچھے سبحان اللہ قرآن سن کے نہ پڑھے تے مینوں افسوس ہوئے گا، گج واج کے تعریف کر اللہ دی سبحان اللہ۔ کیا بات۔ موسیٰ نبی ایک دن کہنے لگا اللہ مینوں اپنا منہ تا دکھا، اللہ دا لن ترانی
تو ویکھ ہی نہیں سکدا۔ اللہ وکھا چا کھیڑے پہ گئے اللہ پاک دے تے رب نو نبیاں نال پیار ذرا گہران دے، جھڑک ماری نہیں پیار نال کیا جے تو نہیں ہٹنا ہے او میرا نبی ذرا جو دی پہاڑ نو تک میں تھوڑی جی نورانی جھلکی سٹینا، رب سائیں نے تھوڑا جا نور سٹیا اپنے چہرے انور تو جھلک ماری تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تے موسیٰ نبی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جدو ہوش آیا تے ڈر گئے، اسی تے 1000 سال ہو گئے، کتنی عمرہ گزر گئیاں، شرک کریں دیاں بدعت کریں دیاں، نبی پاک دی سنت نو قتل کریں دیاں کتنے سال ہو گئے۔ اسا تو اللہ تو ڈرے کوئی نہیں، پر نبی پاک ڈرن والے بھی بہت زیادہ ہوندن، خوف زدہ ہو گئے کہ اللہ روکدا پیا تو میرا چہرہ نہیں ویکھ سکدا، شاید کوئی اللہ پاک نو میرے تے غصہ آ گیا ہوئے تا میں ڈگ پیا بے ہوش ہو گیا۔ تو سوچی پہ گئے کیڑا لفظ بولا جتے رب سائیں رٹھا ہویا اللہ منی پوے، اچھی بول پو موسیٰ نبی آدھا میں کیڑا جملہ بولا کہ میرا رب اگر رس گیا ہے تو ہنے منی پوے، اتھے کہنے لگے سبحانکا سبحانکا توبتو الیکا وانا اول المؤمنین۔ بلے بلے ماشاءاللہ۔ میرے لئے غور کریا پیارے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچیا میں او جملہ بولنا کہ اللہ اگر نراض بھی ہو گئے تو اللہ ہونے منی جاوے تو اللہ دا سونیا میں کل بھی تیرے نال میری سلائی ہون بھی میری تیری سلائی ہے، میں نو منانا میں رب تے تیرے نال منی جائی ہویا کیوں، میں نو پتا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام دا ایویں میرے نا پیار دا لنک ہویا کھڑا ہے، ویکھ دنیا دی آگ سکدی نہیں بھاویں نبی دی ہووے، لیکن اتھے کی پڑھیا سبحان اللہ۔ اے سبحان اللہ دے وچ پیار ہی بڑا ہے، اے اللہ دا بڑا پیار ہو جاندہ اللہ نو۔ ایک ہور نبی ہے جنہ کو تھوڑی جی غلطی ہوئی آئی، او جڑے موبائل جیل چلے گیان موبائل جیل چلے گیان جڑا نبی تسی آکھنا چنگا تو مولوی آج ساڑھے کوڑ آیا کدی کوئی موبائل جیل بھی آئی تائی کسے مولوی دسی آئی، موبائل جیل دا مانا کہ جیل ٹر دی وندی ہے، آئے جس مچھی دے پیٹ چ یونس نبی گیان او موبائل جیل بڑی آئی کہ نہیں بڑی آئی، کدی کدیں جا رہی ہے کدی کدیں جھوٹے دن دی وندی ہے۔ حضرت یونس نبی آدم دا پانی دے وچ چھال ماری آئی تے اے مینوں انج لگدا ہے جویں گرم گرم بیڈ روم مل گیا، کوڑا جا میرے کپڑے بھی گلے نہیں ہوئے میرا جسم بھی گلا نہیں ہویا، میں کتھے چلا گیا، سوچی پے گئے کہن لگے جتھے بھی چلا گیا اللہ دے علم دے وچ تا موجود آ، سوچی پے گئے کہن لگے اللہ دے حکم نال نکلنا چاہیے کیونکہ نبی آندا بھی اللہ دے حکم نال ہے تے جاندا بھی اللہ دے حکم نال ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہونا ہے، ہن کیڑا لفظ سوچا جن دے نال رب رسیا ہویا منی جاوے، انہاں وی کہیا لا الہ الا انت سبحانک۔ انہوں نے سبحان اللہ پڑھیا سی۔ حضرت یونس علیہ السلام دا بھی عقیدہ ہے کہ جے رب ناراض ہوئے تو سبحان اللہ نال اللہ منی جاندا ہے، اس واسطے تو تسی سبحان ربی الاعلی پڑھ دے ہو نماز دے اندر، کیونکہ جدو اللہ دے بارے سبحان اللہ پڑھنے آئے نیتر لگیا بھی سبحان اللہ تے سجدے دے وچ بھی سبحان اللہ، کیا مانا جدو تسی فارغ ہو جاندے ہو نماز تو بعد ادو بھی پڑھ دے ہو سبحان اللہ تے تیواری پڑھ دے ہو کہ کوئی نہیں پڑھ دے، ان دی وجہ یہ ہے کہ جے میرے کو کوئی کمی کتائی تھی گئی ہے تے اللہ میرے نال ناراض نہ ہوئے گا۔ سبحان اللہ دے ترانے گا دے ہو سجدیاں دے اندر بھی نماز افتتاح دے وچ بھی، اور جدو نماز تو فارغ ہو جائیے ادو بھی سبحان اللہ کہی رکھیے۔ اللہ پاک اگر کوئی کمی کتائی ہو گئی ہے تو رب ناراض نہیں تھیوے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ کوئی معمولی گل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سبحان اللہ نو تولیا جائے گا، اللہ فرمائے گا میرے فرشتے اس بندے دی لسٹ ہو بکھاؤ جن دے سبحان اللہ پڑھتا رہا،
کسے مولوی دا لکھ لکھیا اسی سبحان اللہ، کسے دا 20 لکھ لکھیا اسی، کسے دا 50 لکھ لکھیا اسی، یاسین بلوچ دا کروڑ لکھیا اسی۔ مینوں تھوڑی جی نا رب تے اے بھی امید ہے، امیداں تے نا اللہ پاک آندا جویں جویں میرے نے امید رکھسو نا اوویں میں تواڈے پیش آساں۔ مینوں یہ امید ہے قیامت تک اللہ مینوں کہنا ونج ونج یاسین جنت وچ، میں آکھنا اللہ دے بڑے بڑے لوگ پیچھے کھڑے میں غریب پہلے جاندا پیا، خیر ہے۔ اللہ کہنا ساری عمر میریاں تعریفاں کردا بھی رہو تے کرواندا بھی رہو۔ میرے نبی دے 2 ذاتی نام ہیں، ویسے تو صفاتی 250 نبی دا نام ہے، کدی سدیا نے تو میں تھانوں نبی پاک دے نام گناواں گا دلائل کے ساتھ۔ 250 نام ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صفاتی نام، اور 2 ذاتی نام ہیں بخاری شریف دے اندر انہاں ناماں دا ذکر ہے، ایک نام محمد، ایک نام احمد۔ محمد دا کیا معنی ہے؟ ہر دور ہر ویلے 24 گھنٹے 12 مہینے صبح و شام لیل و نہار سردی گرمی موسم بہار تا قیامت جس ذات دیاں تعریفاں ہوون اونوں محمد کہندے نے۔ کیا بات! تے احمد کون ہے؟ جڑا ہر ویلے رب دیاں تعریفاں کردا رہے۔ تے سبحان اللہ اللہ دی تعریف ہے کہ نہیں؟ اچھی بول پھر سارے گج وج کے سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو قیامت کے دن سبحان اللہ نو تولیا جائے گا اور ترازو دے اندر سبحان اللہ رکھیا جائے گا اور اود پہاڑ نو رکھیا جائے گا اور اود پہاڑ ہولا ہوئے گا، ایک سبحان اللہ بھارا ہوئے گا۔ ادو پتہ لگے گا کہ سبحان اللہ دی شان کی ہے۔ ہن پڑھسو ملتانیوں سبحان اللہ کے نہیں؟ لو جی میری تقریر ہن شروع ہونی۔ میرا تقریر دا عنوان سمجھ گئے ہو نا، رزق دی تلاش۔ آج دنیا دے اندر لوگ رزق تلاش کر رہے ہیں غلط طریقے نال بھی تے جائز طریقے نال بھی۔ کئیاں نے رزق تلاش کرن دا اے رستہ اپنایا ہویا ہے کہ انہاں رات نو روڑا تے نکل آنا ہے منہ وڑیٹ کے، مہماناں نو لٹ کے گھر چلے جانا ہے، صبح کاٹن پا لینی ہے، قدر پا لینا ہے، ڈنگا چیر کر لینا ہے، سگٹاں پیندیا رہنا ہے، دنیا حیران ہے، کاروبار کوئی نہیں، اندی فیکٹری کوئی نہیں، تے ایڈا بادشاہ میں پھردا وندا ہے۔ گل لے سی پہ رات نو نے رزق تلاش کر لیا سی، باویں جائز طریقہ سی تے باویں ناجائز طریقہ سی۔ لوگاں نے رزق تلاش کرن دا ایک طریقہ اے بھی اپنایا ہے کہ رات نو مسلماناں نو لوٹ لو۔ توبہ میری اللہ۔ ایک رزق دا تلاش دا رستہ لوگاں نے اپنایا کہ سودی کاروبار سے شروع کر دن، کیونکہ سود دے وچ دنیا دے اندر گھاٹا کوئی نہیں، تاکہ رزق ہی امدا رہے، رزق دی مشین ہی لگ جاوے، رزق ہی چلدا رہے، روپیے آون، بینک بیلنس بڑھ جاوے، ایمان دی خیر ہے، ایمان آوے یا نہ آوے۔ حدیث چمدا ہے کہ جیڑا بندہ سودی کاروبار دے وچ جنہ سود نہ رزق کمایا تے پیسہ جمع کیتا، 1 روپیہ چاہ کے کھا لوے، 1 روپیہ نہ رجنا بھی اس کوئی نہیں، ایک ٹافی ملے گی، ٹافی وہ بھی چنگی جڑی بہترین ہے نا، ذرا بہترین قسم دی ٹافی ذائقے دار وہ بھی نہیں ملنی، 1 روپیہ نہ کی ملے گا، اوندا راج بھوک کوئی نہیں۔ فرمایا ایڈا وڈا گناہ ہے سودی کاروبار نہ رزق کرنا، ایڈا وڈا گناہ جو 36 مرتبہ اس نے زنا کی۔ یہ بھی لوگاں نے ایک رزق دا رستہ تلاش کیتا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، کئیاں نے اپنیاں بیٹیاں، توبہ میری یہ گل تا ایڈی سخت ہے نا، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ پہلی دفعہ میں آیا، میں میٹھی میٹھی تقریر کرنی چاہیے دی، مطلب ہے شعر و شاعری والی، میں یہ تھانوں سنا دیتی اگا تو تسی مینوں پتہ کدو سدنا ہے، پہلی دفعہ جو سدیا نے اج، ہوں مینوں ادو سد لیا جدو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گیا، خوشی ہے مڑ یاسین دا درس کرا لو، لیکن کیا پتا ادو میں ہونا ہے دنیا تے کہ نہیں ہونا۔ میں سخت تقریر پہ کرنا تو ناراض نہ ہو گیا، مہربانی۔ کئیاں نے اپنی بیٹیاں نو وڈیاں شہراں دے اندر توڑ چھڈیا ہے، آپ لت تے لت رکھ کے گھر بیٹھے ہون تے او بیٹیاں کمائی کر کے آ رہی ہیں عزت لٹا کے۔ اے بھی کچھ دیوس تے کمینے لوگ ہیں دنیا چ جنہاں نے رزق تلاش کرن دا کہ اے بھی رستہ اپنایا ہوا ہے۔ توبہ میری اللہ۔ پیارے بھائیو ذرا غور نہ توجہ کریا، اور میرے دوستو اس طرح میں اگر رزق دے رستے غلط گندا جاواں تو شاید ان دے تے رات بیت جائے۔
میں چاہنا کہ آپن اور رزق دا رستہ تلاش کرنا چاہیے، انشاءاللہ رزق تلاش کرنا بھی چاہیے۔ قرآن کہتا فابتغوا عند اللہ الرزق، جڑا اللہ دے کول رزق ہے نا انہوں تلاش کرو، لیکن کیویں کرو؟ جویں قرآن آتا ہے تو جویں سونے نبی دا فرمان آتا ہے۔ بلے 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 بلے، آ رہی دے سمجھ؟ اے بس میں دو باتیں تانوں سنانیاں، قرآن دے وچوں رستہ لب لو۔ اگلی گل، کئی بندے دنیا دے اندر ویکھے گئے جنہاں نے غلط کاروبار کر 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 کے ایک وقت آیا، ایک زمانہ آیا، او لکھاں پتی سن، کروڑاں پتی سن، او لکھاں پتی بھی نہ رہے، کروڑاں پتی بھی نہ رہے، او بن گئے ککھاں پتی۔ کی بن گئے؟ ککھاں پتی۔ کیا مطلب؟ کیویں؟ کیا اللہ پاک رزق دیندا دیندا غریب ہو گیا ہے؟ ہویا کی سی؟ ہویا ایسی، اے بھی قرآن نے دسیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ فرمایا دنیا دے اندر بڑے بڑے کاروباری، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے زبردست امیر، بینک بیلنس بھی بڑے ہوئے، کارخانے چل رہے، انہاں دیاں فیکٹریاں چل رہی ہیں، کاروبار بڑے ہو گئے، لیکن یہ قدم ڈاؤن ہو گئے۔ گل کی ہے؟ نہ فیکٹریاں رہیاں، نہ کاروبار رہے، کوئی شے نہ رہی۔ گل کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے کہ انہاں دیاں بدعمالیاں دا نتیجہ ہے، اے انہاں دی ہتھاں دی کمائی دا نتیجہ ہے۔ دنیا دے اندر رزق تے میں دتے آن، پر انہاں نے میرے شکریہ ادا نہ کیتے۔ تے قرآن مجید دی جڑی آیت میں خطبے دے اندر پڑھی ہے، کی ترجمہ ہے؟ فابتغوا عند اللہ الرزق وعبدوا واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ ذرا گاج کے پڑھ لو سبحان اللہ۔ اتنا لمبا جو درس سنیا نے تے گل وہ شہریاں والی کیتی نے نا، اچھی کیوں نہیں پڑھ دے؟ آواز نال اللہ دی تعریف بلند کرو سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو، قرآن مجید نے دسیا ہے اللہ دا رزق تلاش کرو۔ کیویں کرو؟ عبادت کر کر کے، عبادت کر کر کے تے اللہ دا شکر کر کر کے۔ اور شکر کرن نال کی ہوئے گا؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قرآن مجید نے دسیا ہے، تھوڑا جا جو میں اگے چلائی کھڑا نا اویں چلائی نہ، بڑا بندہ چنگا ہے بھی چنگا صحت مانتے کیوں انہوں نپی کھلائے؟ غریب نو چلا آیا میں قیامت والے پلوتا کٹ سہی۔ میرے دوستوں میرے بھائیو، جے میرا گلا پا گیا تینوں کی لبنا ہے؟ کل دا جلسہ تباہ ہو جائے گا، کنے لوگ پریشان ہو جان گے۔ اینو کھول کے چلا تاکہ برکت ہے۔ مہمانہ دی دعا لے کرو ساؤنڈیو، او ساؤنڈیو مہمانہ دی دعا لے کرو، بد دعا نہ لے کرو۔ کیا بات ہے؟ ہوں ٹھیک ہے، ہاتھ ہتھے رکھی پچھائی موڑ چبیوا کر۔ پیارے دوستو میرے بھائیو، ذرا غور کریا ہے، بڑی توجہ چاہیے ہے۔ بندہ چنگا ہو ہی پر آ گیا بندہ صحیح ہے، بہت اچھا بندہ۔ اتنے بندے ہیں نہیں سارے چنگے۔ میرے دوستو میرے بھائیو، جڑا بندہ اللہ دا شکر کرے گا اللہ انہوں زیادہ رزق دے گا۔ اللہ دا شکر کردے رہو۔ شکر کی ہے؟ ایک دن نا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا کہ میں تو رومن لگ پئی کہ سونے ہو پیران نے تا غور کرو، کھڑو 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 کہ نا ریشم تو زیادہ نرم جسم سی نبی پاک دا، تے جسم تے پہ گیا سوجا، تے سوجا نال جسم گیا پھٹ۔ بلے بلے، تے پھر بھی کھڑے آیا محمد پاک تے نفل پڑی۔ اما جان فرما دیا کہ تسی اے دسو
جنت جانا نے کہ نہیں؟ فرمایا میرا تو شان اللہ نے بنایا بہت زیادہ ہے، آیا تو میں سارے نبیاں تو بعد تے جنت سب تو پہلے میں جانا ہے۔ جنت افتتاح میرے قدماں دے نال کھلے گا، جنت دے دروازے میرے قدماں تو بعد کھلن گے، میں ہاتھ نال باب الایمن دروازے نو ہاتھ لاواں گا، اس وقت ہی جنت دا دروازہ ایک کھلے گا نہیں بلکہ سارے جنت دے دروازے کھل جان گے، پھر بھی کوئی جنت جائے گا نہیں۔ سب تو پہلے میرا رب کہے گا اے میرے سونے نبی جی میری جنت چاہ جاؤ، تو میرا نبی کہے گا میں تو جنت جانا کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں آنا جنت چ؟ آج تو سارے نبی بھی ترلا مار رہے ہیں لیکن تسی بول دے نہیں، میں تھانوں آکھنا جنت چاہ جاؤ۔ فرمایا میں اکلے جانا سی تو میں دنیا دے اندر روندا کیوں رہا؟ میرا نبی کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ دا نبی تو بڑا بڑا حریص ہے، فرمایا اتنا چر نہیں جانا جتنا چر میری امت نو میرے نال ٹورے نا۔ حدیث چاہتا ہے کہ اللہ پاک ٹورے گا اپنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نال، فرمایا 1.25 لاکھ بندہ انہاں دے نال ٹورو، فرمایا اجے بھی جانا نہیں، فرمایا ہن کیوں نہیں جاندے ہو؟ فرمایا والا سوف یعطیکا ربکا فترضا۔ فرمایا تو آپ نہیں کہا سی کہ میں قیامت دن اپنے محبوب نو خود راضی کر دیاں گا، تے جے مینوں راضی کرنا ہے میں 70,000 بندیاں نہ راضی نہیں ہویا، فرمایا ہور میرے نہ ٹور دے۔ فرمایا اے تے او بندے جنہاں دا حساب کتاب کوئی نہیں، فرمایا تینوں مشکل کی ہے؟ ہور میرے نہ بندے ٹور دے جنہاں دا حساب نہ ہوے۔ حدیث ہے مسند احمد دے اندر، علامہ البانی حاکم اسمی نے اس حدیث نو صحیح لکھیا ہے، فرمایا مسند احمد دی حدیث ہے، او مسند احمد دی حدیث ہے، او کتاب ہے مسند احمد جن دے اندر 30,000 میرے سونے نبی دی حدیث سن۔ فرمایا اے حدیث ہے اللہ دے نبی نو رب سائیں فرمائے گا 70,000 بندے دی لین لا لو، ایک ایک بندے دے اگے 70,000 بندیاں دی پھر لینا لا لو، اے پتہ بندے کنے بنے گے؟ اے تقریباً 4 ارب تے 90 کروڑ بندہ بن جائے گا، تے تاں میرا نبی جنت دے وچ اپنا پیر مبارک رکھن گے۔ بلے بلے بلے، یہ تو ایڈا وڈا نبی ہے۔ امی جان فرماتی ہیں جدو تھانو سب تو پہلے جنت مل جانی ہے، سب تو زیادہ شانہ تواڈیاں رب نے بنا چھڑیاں تے تسی پھر اتنی دیر آرام کیوں نہیں کردے ہو؟ آ ویکھو ذرا پیراں لے، تواڈے پیراں تے سوجاں آئیاں پھر پیر پھٹ گئے کہ کیوں اتنا لمبا قیام کیوں ہو رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جس نے یتیم نو ساری دنیا دا سردار بنایا، 14 طبقاں دا سردار بنایا، سارے نبیاں دا سردار بنایا، ساری امتاں دا سردار بنایا، اور جنت دا بھی سردار بنایا، اور کوثر دا بھی سردار بنایا، میں اس اللہ دا شکر گزار نہ بنا۔ معلوم ہوتا ہے زیادہ نفل پڑھنے، زیادہ رب دے سامنے گرنا جھکنا، نفل پڑھنے، دعاواں منگنیاں، اللہ دے سامنے رونا قیام وچ، اے ہے رب دا شکر۔ اے تسی کر دے جاؤ تے میرا اللہ دا وشکرو لہو الیہ ترجعون۔ شکر کرو گے تو میرا اللہ تانوں رزق دے گا۔ اگر تانوں اونج رزق تسی لے بھی لیا، اونج تسی رزق لے بھی لیا تو کدی ایسی ازمائش آئے گی سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تو جے اگر تسی قرآن حدیث تے چل کے رزق لو گے نا رب کولوں تو ساری عمر امیر ہی ہوندے چلے جاؤ گے، کدی غریب ہوو گے ہی نہیں۔ مینوں ایمان نہ دسو کہ میں تھوڑے سامنے ایک بندے دا ذکر کرنے لگا، عثمان غنی ساری عمر امیر رہا ہے کہ نہیں؟ عثمان کیوں نہیں ڈاؤن ہویا؟ عثمان غریب کیوں نہیں ہویا کدی زندگی میں؟ گل کی ہے ہائے عثمان ایسا آدمی اجے مسلمان نہیں ہے، شراب نہیں مسلمان بھی نہیں ہے، چوری نہیں مسلمان بھی نہیں ہے، زنا نہیں مسلمان بھی نہیں ہے، ایڈوانس نماز پڑھنے لگ پیا سی عثمان۔ عثمان جدو مسلمان ہویا
ایڈا نیک بنیا عثمان کہ میرے نبی نے کہہ چھڑیا ایک دن کہ اگے بھی کہندے رہندے آن میرا نبی تو جنتی ہے تو جنتی ہے، ایک دن کہہ چھڑیا تو ایسا جنتی ہے تو عمل بھی نہ کرے تو جنتی ہے۔ اس طرح دا تا رب نبی نے کسے نے بشارہ دتی کوئی تا ساری عمر امیر رہا سی عثمان۔ ایک دن میرے بھائیو شام دے علاقے دے وچوں بڑا بڑا قافلہ آ رہا سی، مطلب غلے دا قافلہ آ رہا سی، ان دے تے 1000 اٹھا اس لینے چھے، 1000 اٹھ۔ عثمان دیانتدار بندہ سی، شروع کی شرافت، دیانت، امانت، تقوی، بہتری۔ جڑے آنا عرب دے تاجر ہو کہنے لگے 2% لے لا، اجے تیرا سامان سی، مال ویکھیا بھی نہیں، یہ پتا سی بھائی مال غلط نہیں ہونا، بہترین مال ہونا۔ کہنے لگے ایک ہور تاجر ہے جڑا اس تو بھی مینوں زیادہ منافع دیندا ہے، ایک بولیا 3% لے لو کہ نہیں، ایک بولا 4 لے لو کہ نہیں، 5 لے لو نہیں، وہ کیڑا جڑا سب تو زیادہ تانوں منافع دے دے گا۔ عثمان آندا ایتھے ٹھہرو میں ہنے تھانوں دسنا، وہ ٹھہر گئے۔ جدو سارا آیا نا قافلہ غلے دا، مدینے دے باہرلے پاسے انہوں نے غلہ زمین تے رکھوا لیا، تو عثمان نے اعلان کر چھڑیا جتنے مدینے دے غربان لوگ ہیں آ جاؤ، میری تجارت رب نے کر لی۔ من بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، مینوں 10% منافع ہو رہا ہے، ایمان نہ دسو اللہ 10% منافع دیندہ پہ کہ نہیں؟ اے دنیا میں اگلے جان اس تو بھی زیادہ ہوئے گا۔ میرے دوستوں میرے بھائیو توجہ کرنا، عثمان کیوں ساری عمر امیر رہا، غریب نہیں ہویا، زیادہ امیر ہوندہ چلے گئے اس واسطے کہ انہوں نے جب مسلمان ہوئے انہوں نے وہ رستہ اپنا لیا جس رستہ قرآن حدیث دے اندر ہے رزق دی تلاش دا۔ پھر ساری عمر امیر ہوندے چلے جاؤ گے، اگر تسی ککھا پتی ہو لکھا پتی ہو جاؤ گے، لکھا پتی ہو کروڑا پتی ہو جاؤ گے، کروڑا پتی ہو اربا پتی ہو جاؤ گے، اربا پتی ہو خربا پتی ہو جاؤ گے، کدی ڈاؤن ہو گے نہیں۔ پھر برکت والا رزق ہوئے گا، پریشانی والا رزق نہیں ہوئے گا۔ پھر اس سے رزق دی وجہ نال قیامت اور دن جہنم تو بچ کے جنت چلے جاؤ گے۔ دساں پھر ایک رستہ دس دیں ہوں تیار ہو، بالکل جاگ رہے ہو، سبحان اللہ ایک باری کہہ سکتے ہو آواز اچھی آواز؟ چلو تسی میری ڈیمانڈ پوری کیتے، میں تانوں ہن رستہ دسواں، ذرا دھیان نال۔ جدو تسی روزی کمانی ہے تے انج کما لو، بلے بلے جویں بزرگاں نے دسیا اخلاص ہوگے تو پھر سب کچھ ہے۔ بلے بلے اخلاص بھی ہو جاوے تو پھر قرآن حدیث تے چل کے رزق دی تلاش کر لو تو او ایسا رزق ملے گا جڑا کدی تانوں غریب ہومان ہی نہیں دے گا، چودھری بن کے پوری عمر ٹور نال گزارو گے، چاس نہیں آئے گی۔ تسی ایسے روزیاں نو کیوں پے ہوئے ہو جن دے اگلے جان بھی لتر پاون تے دنیا تے بھی چاہے کٹی پاؤ؟ رب دی ازمائش آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ لکھاں پتی لوگ ککھاں پتی دنیا چ ہوئے ہیں کہ نہیں؟ عثمان تا نہیں ہویا، عبد الرحمن بن عوف تا نہیں ہویا سی، عبد الرحمن بن عوف تا نہیں ہویا سی غریب۔ اسی کیوں ہو جانے ہیں؟ انہوں نے وہ رستہ اپنا لیا سی جڑا رستہ محمد پاک نے دسیا سی رزق دی تلاش دا۔ یہ 13 رستے 13، لیکن ملتانیوں میں لگتا تسی ایک بھی پورا نہیں سننا کیونکہ اے میں کوئی چھیڑ دینا ہے تے مکنا تجا تیرے تو تسی ہن ٹائم ویکھن لگ پے ہونے نال ہی میں 13 رستے گننا چاہنا لیکن وہ پورے ہونے نہیں۔ چلو میں انشاءاللہ 1-2 گنا گا، صرف 1-2 گنن تے تجد ہے میں نہ ہی لے چھڑیا وہ نہ ہوئے تسی جتیاں پا کے باویں میری پا کے لے جاؤ، گھر بھی کھڑا بیٹھا تسی جتی اپنی اپنی لی جانی ہے، یہ بھی تقوی ہے۔ کی خیال ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ تو ایک رستہ دس دینا، پھر کدی آیا تو دعا دس دیاں گا، 13 رستے تا مسلسل بیان کراتے تر وقت چاہیے۔ ہائے سنو ذرا قرآن مجید چو پہلا رستہ رزق دی تلاش دا، ہوا
یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ بلے بلے اے میں قرآن چو رستہ دسنا ہے تو ایک میں حدیث چو دسنا تو بس تقریر انشاءاللہ اپنی پوری ہو جاتی. فرمایا کہ اگر اللہ میرا سونا اللہ فرما رہا او میرے بندے ہو ایمان نہ دسو میرے اللہ دا ساڈے تے حق ہے کہ نہیں کہ اللہ آرڈر کرے کر سکتا ہے ساڈا حق ہے کہ نہیں کہ اسی اللہ دا آرڈر سن کے عمل کر سکنے ہیں کرو گے سنو اللہ فرماندا ہے ایک کام تسی کر لو ایک تے دو عظیم الشان نعمتاں میرے کولوں لے لو ایک کام تسی کر لو میرے کہن تے اللہ آندا ہے میں تھوڑا داتا نہیں میں تانوں روزی نہیں دیتی ماں دے پیٹ دے اندر تو روزی دیندا آیا ساری عمر روزی دیتی جدو تینوں تیری ماں نے تھپڑ ماریا سی تو چھوٹا جائے نکو جا بچوں ہے تینوں ماں نے آئے چاڑ پھوکی آئی لوگاں نے آکھے کیوں پہ مارنی ہے اے تو نکڑا جا بال ہے آکھے اینے مینوں دندی وڈی ہے ایتھے دندی وڈی ہے تے ماں نے تینوں چھڑ دیتا تے جدو تیریاں ددیاں نکل آئیاں ساریاں نعمتاں زمین والیاں تیرے مقدر وچ تے تیریاں غلام میں رب نے بڑا چھڑیاں ماں نے تیرے کول 2 نہراں کھوئیاں تے میں تینوں 4 نہراں دے چھڑیاں او ایمان نہ دسو مجھ دے کنے تھان ہوندے مجھ دیاں تھلے کتنیاں نہراں ہوندیاں تے 4 نہراں دے چھڑیاں پھر اب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھا دودھ دے دیا سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤ دیا نشید تیرے واسطے قرآن تیرے واسطے حدیثہ تیرے واسطے قرآن دیا ایتات نزول تیرے واسطے کینی کی رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دا لال یا رسول تیرے واسطے کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا اجے تو بندیا رب دا شکر ہی نہیں گزار دا اللہ دا ہر شے تینوں دے چھڑی ہر شے قبر دے پیڑ تک تینوں روزیاں دتیاں تے میرا حق ہے کہ نہیں میں تینوں آرڈر کرا اور تو میرے آرڈر نو مان لے اللہ آج ملتان والے لوگ تیار بیٹھے اللہ دس اسی تیرا آرڈر مننا گے اللہ دا پھر میرا وعدہ ہے میں 2 نعمتاں دیاں گا ایک دا اے دیاں گا تسی بڑے بڑے دکھیں پھنس گئے ہو ازمائشاں کے پھنس گئے ہو پریشانیاں پھنس گئے ہو جیلاں چ چلے گئے ہو نکلنا ممکن مشکل بڑا ہے ممکن ہی نہیں اللہ دا میں اس طرح کڈ لواں گا ازمائشاں چوں جویں آٹے چوں وال کڈ لیندا ہے میں تو وڈا کون ہے جڑا ازمائشاں تو رہائیاں دین والا ایک نعمت ایمان نہ دسو ازمائش ہے تو بندہ نکل کے آزاد ہو جائے نعمت ہے کہ نہیں ازمائش نعمت ہے کہ آزادی اگر آزادیاں لینا چاہتے ہو ازمائشیں جو بچنا چاہتے ہو پریشانیاں تو رہا ہونا چاہتے ہو سارے دکھاں تو بچنا چاہتے ہو اللہ نے ایک گل میری مان لو ایک کم ہوئے گا دوسرا کی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ میں رزق کو تو دیاں گا جتنے تینوں کدی خیال بھی آیا کوئی نہیں ہونا او کام کی ہے اللہ دا او کام ہے کہ تو تقوی بنا لے تقوی صرف تو تقوی بنا لے تقوی بس تقوی تو بنا لے سوریاں دنیا دی ازمائشاں تے آخرت دی ازمائشاں میرا وعدہ ہے میں رب ہاں میرا وعدہ کبھی بے وفائی نہیں ہوئے گا ومن اصدق من اللہ قیلا میں تو بڑا کون ہے سچ بولن والا او میرے بندہ میرا وعدہ ہے تقوی تو بنا لے
دنیا دیاں تے آخرت دیاں ساریاں زمائشاں چو رہائی دیاں گا اور رزق دنیا تے آخرت دے اندر ایسا دیاں گا کہ تیرے خواب خیال اچ بھی نہیں ہوئے گا۔ پھر کدی تسی ڈاؤن نہیں ہوو گے، زیادہ روپیے آندے جان گے، زیادہ روپیے آندے جان گے۔ بس ایک تقوی بنا لو، ایک گل میری تسی مان لو، اے میرا سونا رب کہہ رہا۔ ہن تواڈے ذہن دے اندر ایک سوال آئے گا، قاری یاسین بولو سنو جلدی دس تقوی کی ہے؟ اسی ہن ہی عمل کرنے واسطے تیار ہیں؟ تیار ہو؟ ہاتھ کھڑے کر دو سارے، تیار ہو؟ کیا بات میرے دوستو میرے بھائیو، تسی آکھو گے جلدی دس ساڑیاں زمائشاں بھی مک جاون، سانو رزق بھی بہت زیادہ آمن لگ پوے تے سانو ہور کی چاہیے ہے؟ ہائے تقوی کہندن اصل جو تسی پڑھیا لکھیا بندیاں لے جاؤ گے نا، مثلا جی میں میرے بزرگ شہین صاحب ہیں، انہاں تقوی تو انہوں کوئی نہیں سمجھانا نے صاف صاف گل، یہ میرے بڑے ضرور ہیں لیکن میں تھوڑا سمجھا دیں انہاں دی تھوڑا سمجھ پتہ کیوں نہیں آنی، انہاں گرامر نال حدیث نال بہت وسیع لین بنا کے تھوڑا دسنا، تواڈے چو سنن دی ہمت کوئی نہیں ہونی تے میں ایویں انپڑھ جا ارادہ خادم جتیاں اٹھا ڈالا، میں ایسا پوائنٹ دسنا کہ تھانوں ہنے تقوی دی سمجھ نہ آوے تھاں کہنا سبحان اللہ تو دس چا ہنے تقوی سمجھا دینا۔ تقوی کہندا پرہیز، تقوی کہندا پرہیز نو پرہیز، ویکھ لو ایک جملے تے میں تانوں تقوی سمجھان لگا۔ کسے چنگے ڈاکٹر کو چلے جاؤ ملتان وچ، بڑے بڑے چنگے ڈاکٹر نے، پتہ چنگا ڈاکٹر کیڑا ہے؟ جیڑا ایک ٹوٹی لا کے 500 لے لوے اینج کردے نا، تو کبا جائے تین فلاڑ ہے، تین گیس ہے، تین مراض ہے، سا اچھی لوے نا، ہاں اچھی لے 500 روپیہ پر اکاؤنٹ تے جمع کرا دے، اینا کیوں لے لے کی دتا ہی ٹوٹی نہیں لائی، شاباش وہ 100 روپیہ لے لے، نہیں میں پڑھیا لکھیا بہت، اچھا جنیاں فیساں تے پیسہ لایا یا غریباں کو چھل لاؤں ہے، احساس ہی کوئی نہیں۔ سمجھدار ڈاکٹر بتا کی آدھا ہے، آدھا بہترین دوائی ہے، توجہ کری میرے لئے، اور میں تنوں تقوی سمجھانا ہے، بہترین دوائی ہے، ٹائم نال کھانی ہے، نصیحت 3 کردہ ہے، 2 نصیحتاں کردہ ہے، ایک دعا دیندہ ہے، 2 نصیحتاں کردہ ہے، ایک دعا دیندہ ہے ڈاکٹر، تاں شفا ہوندی تاں، اگر وہ دعا نہ دے تو ہونی نہیں۔ کہندہ ہے کہ ایک میں تینوں گل کرنا، دوائی بڑی قیمتی ہے، تیری مرض بڑی خطرناک ہے، دوائی بڑی قیمتی ہے، تیری مرض خطرناک ہے، ٹائم نال کھاندا رہی، دوائی ٹائم نال کھانی ہے تے ضرور کھانی ہے تے نال کہندا پرہیز کرنا ہی، اگر دوائی کھا کے آ جائے گا پرہیز نہیں کرے گا پھر مینوں نہ کمی، جے تو ٹائم نال دوائی کھاندا رہے تے پرہیز بھی کردا رہے تے اللہ تینوں شفا دے گا، تاں شفا ہوندی ہے، اگر اللہ نو نہ وچ رکھے شفا کسے ڈاکٹر دے ہتھ ہے ہی نہیں، اے تاں ہوندی ہے۔ اے گل ڈاکٹر دی عظیم ہے، یہ اورنگا ڈاکٹر تھانوں کوئی لب جاوے نا تو دا متھا چوم لویا کرنا، کیونکہ وہ ڈاکٹر چنگا ہے، وہ آدھا میری دوائی بھی کھانی ہے تے پرہیز بھی کرنا ہی، 2 نصیحتاں تے ایک دعا، اللہ تینوں شفا دے گا تے یار ٹھیک ہے، پھر اللہ نو ترس آ جاندا، اللہ کو ڈاکٹر دی دوائی تے شفا رکھ دیندا تے وہ بڑا سیاںا ڈاکٹر ہے جی بادشاہ، باویں سوا دتی رکھے نا وہ شفا ہوندی نا، کیونکہ اس نے اللہ دا نام لے بندے کا۔ میرے دوستو میرے بھائیو تے بندہ آ گیا کہنے لگا ڈاکٹر جی 3 باری دوائی کھادی ہے شفا نہیں ہوئی، ڈاکٹر آندا پرہیز کیتا ہی، اس آگیا کی پرہیز ہوندا، اس آگیا جڑا دسیا، اس آگیا کی دسیا یا میں تینوں آکھیا نہیں کہ تو تری والا کام نہیں کرنا، سموسے نہیں کھانے، پکوڑے نہیں کھانے، دہی پلے نہیں کھانے، چٹ پٹیاں نہیں کھانیاں، آئے برائلر نہیں کھانا، وڈا گوشت نہیں کھانا، مکھن نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، کھانا کی ہے کیا بات چاس نہیں دے دیتی ڈاکٹر نے، اگو میرے لگا جو ہوئے مریض آکے کی کرنا پھر کی ہے، وہ پھر چاند چیزہ دستا ہے، آدھا گاجرہ کھا لوی،
جیون واسطے کچھ دسنا تو پاؤنا نا. گاجرا کھا لوی, کدو کھا لوی, بلے 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 اے چیزاں تو کھاندا رہی, شفا اللہ دے گا. ہائے ہائے او میرے بھائیو, اگر اللہ نو راضی کرنا چاہنا ہے, اگر میرے بھائیو تقوی بنانا چاہنا ہے, اگر رزق لینا چاہنا ہے, اللہ کو رزق دے دروازے کھلانا چاہنا ہے, امیر ترین ہونا چاہنا ہے دنیا میں, اللہ دی قسم تقوی بنا لے. تقوی کے اندر پرہیزگاری نو, پرہیز نو, زنا تو ساری عمر پرہیز, چوری تو پرہیز, حسد تو پرہیز, غیبت تو پرہیز, ہائے ہائے او بہنا دے حق کھاون تو پرہیز. میں ٹرک سامان دا دے نہیں چھڑیا اپنی بہن نو, او شادی دے موقع تے 2 کلے زمین دے کھا نہیں گیا میں, 1 کلہ 20 لاکھ دا او ماشاءاللہ میں کھا نہیں گیا. 2 لاکھ دا ٹرک دے نہیں دیتا, او میں 18 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ بہن دا کھا نہیں گیا. او ڈکیٹو نراض ہو جاؤ ہون دیوتا, یہ ڈکیٹ نہیں, یہ باہر نہیں ڈکیٹی کر رہا, سکی بہن دی ڈکیٹی کر رہا ہے. ہائے 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 آندا مینوں بہن نے معاف کر چھڑیا سی, بہن نو بھی حق نہیں ہے معاف کرن دا. او بہنا تو تا معاف کر سکنے اپنا 1-2 کنالی جڑی تیری اولاد دا حق ہے, تینوں کنے آکھیا براہمن چھڈ. حافظ عبد المنان نور پوری کر سے, حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پائے عالم گزر گئے, اللہ ان دی قبر تے رحمتہ کرے. ساڈے گجرالے دے بزرگ جان دن انہاں نوں 36 ملکاں دے استاد رہندن مدینہ یونیورسٹی دے وچ, جتھے مسئلے دا اتھے حل نہیں سی ہوندا اتنے عالماں دے وچ. او پھر پاکستان دے اندر گجرالے خط لکھ دے حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ نو, پھر او انہاں نوں عربی دے اندر خط لکھ دے تے اتھے 37 ملکاں دے اتفاق ہوندا. ایڈا وڈا او عالم گجرالے دے اندر بزرگ ٹر گئے, اللہ رحمت کرے قبراں تے. انہاں نوں کسے سوال کیتا کہ بہن نے براہماں نوں معاف کر کے مری آئی, انہاں کیا وہ بہن گنہگار ہے, انہوں چھڑا لو قیامت والے دن انہوں سزا ہوئے گی. آخر کیویں چھڑائیے, اپنے بھتیجیاں نو بھانجیاں نو ضرور حق دے دو. انہاں پھر انہاں بھانجیاں نو حق دیتا تے تاں جا حافظ عبد المنان صاحب خوش ہوئے بے ہن تہاڈی امی آزاد ہوگی. حق دیندا ہے اوندا دیو, اپنی بہناں دے آکھن والو اور حق کھاون تو پرہیز, چگلی تو پرہیز, غیبت تو پرہیز, زناکاری تو پرہیز, بدماشی تو پرہیز, اور چوری ڈاکے تو پرہیز, سودی کاروبار تو پرہیز, شراب پیون تو پرہیز, تمباکو نوشی کرن تو پرہیز, او میرے بھائیو بیڑے کھاون تو پرہیز, داڑھی مناون تو پرہیز, ہر گناہ تو پرہیز. تسی آکھو گے اور ڈاکٹر نے تو کئی چیزاں دی اجازت دیتی آئی, یاسین بلوچ تو ڈاکٹر تو سخت آ گیا ہے, اور سانو اجازت کیڑی شے دی ہے؟ ہاں سانو اجازت ہے 5 ٹائم نمازاں پڑھن دی, اشراق پڑھن دی اجازت ہے, کوئی پرہیز نہیں ہے. قرآن دی اجازت ہے, کوئی پرہیز نہیں ہے. تہجد پڑھن دی اجازت ہے, کوئی پرہیز نہیں ہے. اور نفلی روزے تے فرضی روزے رکھن دی اجازت ہے, کوئی پرہیز نہیں ہے. ہائے ہائے نیکی دے کام کردے چلے جاؤ, گناہ سارے چھڑدے چلے جاؤ, ایندا نا جے پرہیز. جدو یہ پرہیز آئے گا ایندا مانا تقوی آئے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ پھر ایسا رزق دے گا کیڑا کدی ختم بھی نہیں ہوئے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے سوال کیتا کہ سونے ہو تقوی دا کیا معنی ہے؟ انہوں نے اپنا معنی کیتا, کہنے لگے تقوی کہنے احتیاط, احتیاط نو کہنے تقوی احتیاط. ہن بھی کیا ہے ذرا سنیا جی, سفر کر رہے بندہ, ایک کوئی سڑک ہے, ایک کوئی رستہ, اور کوئی رستہ نہیں, منزل ہوندی ہے اس پاسے, ایس پاسے آگ بل رہی ہے, بڑی بڑی چکھاں بل رہی ہیں, ایس پاسے پانی پانی سمندر دا, اگر اس پاسے جائے گا آگ ساڑ کے تباہ کر دے گی, اگر اس پاسے جائے گا سمندر گر کے غرق ہو جائے گا, اگر پیچھے جائے گا منزل ہی کوئی نہیں. منزل تے گئے ادھر تو ہن مثلا ایک بندے نے لاہور جانا ہوئے, وہ ملتان تو ادھر ٹور پوے, کدی لاہور پہنچے گا؟ وہ
ہوندی ہے منزل ہی نہیں، رول کے تباہ ہو جائے گا، ایدہ ہی منزل ہے۔ لیکن اگے کا خوفناک تھوڑا جا رستہ آ گیا ہے جتے کنڈے ہی کنڈے نے، جاڑیاں ہی جاڑیاں، کنڈے ہی کنڈے، بڑے بڑے لمبے کنڈے، ککر دے تے بیری دے، بہت زیادہ جانڈ دے کنڈے، اور لگنا بھی ہے۔ پھر کیویں لگے گا؟ اگر لگدا نہیں تے منزل تے نہیں جائے گا، تے جے سائڈ تے جاندا تباہ ہوندا ہے، جے پیچھے جاندا تباہ ہوندا ہے، جے سائڈ تے جاندا گر کے او غرق ہو جاندا ہے۔ اگے منزل ہے، اگے کنڈے، کیویں گزرے گا؟ اکھی نوٹ کے نہیں گزرے گا، وہ میرے بھائیو دوڑ کے نہیں گزرے گا، منہ اس پاس چاہا ویسے اس طرح ٹرے گا نہیں، وہ احتیاط نہ ٹرے گا، قدم رکھ رکھ کے ٹرے گا، کنڈے ہٹا ہٹا کے ٹرے گا، کپڑے بھی بچا لے گا، اپنا جسم بھی بچا لے گا، تھوڑا جا وقت لگ جائے گا لیکن بچ بچا کے منزل مقصود تے پہنچ جائے گا۔ او ملتانیو، تیری میری منزل جنت ہے، گناہاں دے کنڈے ہی نہیں، زنا دے کنڈے تو بچ جا، چوری دے کنڈے تو بچ جا، حسد دے کنڈے تو بچ جا، غیبت دے کنڈے تو بچ جا، چوری دے کنڈے تو بچ جا، اور گناہ تو بچ جا۔ انہاں نو کنڈے سمجھ لے، انہاں نو ہولی ہولی سائر تے لا لا کے اپنے جسم نو بچا کے چلا جا، اللہ پاک تیرے اندر تقوی لے آئے گا۔ کی فائدہ آئے گا؟ اللہ جنت بھی دے گا تے رزق بھی دے گا۔ آئے دے تقوی جاندے اللہ دی گل اگے تسی وعدہ بھی کیتا بھی اللہ دا حق ہے، او اکھ ہے، ساڈا حق ہے، سی مننا۔ ایک گل اللہ دی منو گے؟ آج تو بعد کیڑا بندہ ہے جڑا داڑھی نہیں منائے گا؟ میں کدی کدی نا چندہ مانگ لینا، چندہ میں چندہ مانگنا، کوئی چندہ پا سکتا ہے؟ ترائے بندے کھڑے ہو جاؤ، ترائے بندے، میرا چندہ یہ ہے کہ وہ داڑیاں منان والے کھڑے ہو جاؤ کہ آج تو بعد داڑھی نہیں مناواں گے، سانو پتہ لگ گیا کہ تا کنڈے، انہاں کنڈیاں تو اسی بچنا ہے، تقوی آئے گا، رزق آئے گا، جنت بھی آئے گی۔ تین بندے کھڑے ہو جاؤ، خدا دا واسطہ نے، مہمان راضی تے رب رحمان راضی۔ مہمان راضی ہوندا ہے، تین بندے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، وعدہ کر لو داڑھی رکھن دا۔ بلے 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آج تو بعد کٹانی، آج تو بعد شاباش، ایک رائے ایک رائے ایک رائے ایک رائے گا، آپ میں کھڑا ہو جاواں ایک دے دیو، جلدی جلدی دے دیو، بیٹھ شب۔ چلو کوئی نہیں، رات بعد دعا کروں گا تینوں اللہ پچھلی رات طبیعت ٹھیک کرے گا اور اللہ تینوں داڑھی رکھنے کی توفیق دے گا۔ پچھلی رات میں تھوڑے خلاف بد دعا کراں گا، یہ میرا وعدہ ہے تھوڑے نال انشاءاللہ۔ یا اللہ جنہ داڑھی رکھنے کا وعدہ کر لیا انہوں نے ایسے سال ہی اپنا گھر وکھا دے بیت اللہ مکہ شریف، تے جنہ نہیں نہ وعدہ کیتا انہوں نے 10 سال لیٹ وکھا دے۔